والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات پڑھ دیں اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد برائے السلام کی امام عصر ارواحنا لہم فدا مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تمامی مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے اور آفات و بلیات سے ان کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے جتنے بھی زائرین مولا ابا عبداللہ حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان سب کی حفظ و سلامتی کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ارباب دانش موجود سامعین کرام اہل حضرات مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آج یہ چوتھی مجلس ہے خصوصی طور پر خداوند عالم کے ہم شکر گزار ہیں اس نے پھر سے ہمیں حیات دی اور ہماری سانسوں کو دوام عطا کیا تاکہ یہ سانسیں تسبیح کا کام کرتے ہوئے اپنے آپ اور مولا پر ذکر کر سکیں یقینی طور پر بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جسے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے ہمارے حوالے کیا ہے. یہ پاکیزہ امانت ہے کہ جو خداوند عالم نے جسے جبرائیل کے حوالے کیا
جبرائیل امین نے پیغمبر اسلام کے حوالے کیا، پیغمبر اسلام نے بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے کیا، اور بی بی زہرا نے اس پاکیزہ امانت کو ہم عزاداروں کے حوالے کیا۔ لہذا اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی عظمت کو سمجھیے، اس کے برکات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور شکر اپنے خدا کا ادا کریں کہ خداوند عالم نے ہمیں اس لائق سمجھا، اتنا امین ہم کو سمجھا کہ ہم اس عزاداری کو، اس امانت کو اپنے دامن میں جگہ دے سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں۔ مرحلہ صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ مرحلہ اس سے کچھ اور آگے ہے۔ یہ جو امانتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، جو ہمیں دی گئی ہیں، جو ہمارے سپرد کی گئی ہیں، اب یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ آنے والی آئندہ نسلوں تک اس امانت کو ہم اسی امانت داری کے ساتھ پہنچا دیں، تاکہ جس طرح سے ہم ذکر سید الشہداء بجا لا رہے ہیں، اسی طرح سے قیامت تک ہماری نسلیں اس ذکر کو کرتی رہیں۔ وَإِلَّا کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت میں خیانت کیوں کیا، تم نے اس کو اس طرح سے کیوں نہیں پہنچایا کہ جیسا تمہارے بزرگوں نے تمہارے حوالے کیا تھا۔ یہ یقینی طور پر بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی زحمتیں اٹھانے کے بعد اس امانت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج وہ مشکلات کا دور نہیں ہے، آج وہ مصیبتیں نہیں ہیں، آج وہ مشکلات نہیں ہیں، وہ پریشانیاں نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس امانت کو صحیح طور پر اپنی آئندہ نسلوں تک نہ پہنچا سکے تو یقینی طور پر خداوند عالم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی ہم سے سوال کرے، بی بی زہرا کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی محشر میں ہم سے سوال کریں، اور منتظر شفاعت اسے ہونا چاہیے جو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیثیں، وہ روایتیں آپ لوگ برابر سنتے رہتے ہیں، بس تبرکاً میں اس کو عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ بی بی سیدہ اس وقت تک داخل بہشت نہیں ہوں گی کہ جب تک کہ ایک ایک عزادار جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ مرحلہ صرف یہاں تک نہیں ہے، مرحلہ اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ جو میں نے روایت کو پڑھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کتابوں کی چھان بین کیا، تو روایت بہت طویل ہے۔ روایت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، روایت یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا محشر کے میدان میں خداوند عالم سوال کرے گا، فاطمہ آج کیا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر۔ آج جو مانگو گی تمہیں عطا ہوگا۔ بی بی زہرا کا جواب ہوگا، پروردگار آج میں اپنے لال پر ماتم کرنے والوں کی شفاعت چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں ہر ایک چاہنے والا، ہر ماتم دار، ہر عزادار داخل بہشت۔ یہ قافلہ بہشت کی طرف بڑھ رہا ہوگا، جنت کے دروازے پر جانے کے بعد یہ قافلہ عزاداروں کا وہیں رک جائے گا۔ مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے، فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ روایت کے جملے میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، متعدد روایتیں اسی ذیل میں بیان ہوئی ہیں کہ اسے روایت کہتی ہے کہ یہ عزادار جنت کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے، آخر تم داخل بہشت کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ اب تو تمہیں پروانہ مل چکا ہے، تم جنت میں جا سکتے ہو، تمہارے لیے انٹری ہے، نو پرابلم ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، جاؤ جنت میں عیش کرو، باغات تمہارے لیے ہیں، سلسبیل تمہارے لیے ہیں، کوثر تمہارے لیے ہیں، میوے سب تمہارے لیے ہیں، حور و غلمان سب کچھ تمہارے لیے ہیں، آخر کھڑے کیوں ہو، جا کیوں نہیں رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے، پروردگار آج ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جلوہ اہل محشر کے لوگ دیکھیں۔ بی بی فاطمہ سوال کریں گی، تم کیا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ یہ عزادار کہیں گے کہ بی بی سیدہ ہم چاہتے ہیں ہماری عظمت بھی لوگوں پر عیاں ہو۔ پھر زہرا فرمائیں گی کہ اس محشر کے میدان پر نظر دوڑاؤ، جس کی تم شفاعت کرنا چاہو اس کی شفاعت کرو اور جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بڑی عظمت ہے زہرا کے چاہنے والوں کی۔ ذرا آپ تصور کریں کہ صرف یہ نہیں کہ جنت میں جا رہے ہیں، بلکہ شفاعت کا حق انہیں عطا ہوگا۔
ذرا تصور کریں، شفاعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے، جو واحد اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ درجہ ملے گا۔ اور خداوند عالم سے اس نعمت کے ملنے پر ہمیں کروڑوں لاکھوں اربوں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ پھر سے محرم آیا، فرش عزا بچھی، ہم اس پر بیٹھ کر زہرا کے لال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بس عزیزوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کے دل میں یہ نور آتا ہے، جس کے دل میں یہ آبادی آتی ہے، جس کے دل میں یہ روشنی آتی ہے، وہ شخص کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے، وہ راہ راست سے کبھی منحرف نہیں ہو سکتا ہے۔ راہ راست سے، سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹکتا وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں کجی پائی جاتی ہے، جس کے دل میں خباثت پائی جاتی ہے، جس کے شکم میں نجاست پائی جاتی ہے۔ اگر اس کا خون طاہر ہے، اگر پاکیزہ ہے، اگر وہ پاک صاف ہے، اگر نیتوں میں خلوص پایا جا رہا ہے، عبادتوں میں اخلاص پایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے کتنا ہی دور پرفتن کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی ظلم کیوں نہ بڑھ جائے، کتنی ہی یلغاریں کیوں نہ ہو جائے، اس کے قدم سے قدم سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ وہ راہ مستقیم پر گامزن رہے گا، چاہے سر کٹ جائے، چاہے اس کا گھر ٹوٹ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اسی موضوع کے تحت میں مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کو تاکہ ہم پہچانیں، رسول اسلام نے اپنی زندگی میں ہی سیدھے راستے کی نشاندہی فرما دیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، فلاں کے ماننے والے ہیں، ہم سیدھے راستے پر۔ رسول نے تو فرما دیا تھا زندگی میں اپنی کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، یعنی جنت میں جانے والا ہوگا، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو ہی سرخاب کا پر لگا ہوا تصور کرتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گا، میرے علاوہ سب جہنم میں۔ یہ طے کون ہو کہ وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، میں روایتیں بھی نہیں پیش کرتا، میں دلیل بھی نہیں دے سکتا، میں قرآن کی آیتیں بھی نہیں سناؤں گا۔ 1400 سال سے قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، 1400 سال سے دلیلیں دی جا رہی ہیں، 1400 سال سے روایتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، 1400 سال سے حدیثوں کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک لوگوں کی سمجھ میں صراط مستقیم نہیں آیا ہے کہ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں۔ بس میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ تم جو مذہب کے ماننے والے ہو، جس فرقے کے ماننے والے ہو، اس کا وجود رسول کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ جب اگر رسول کے زمانے میں ہے تو سمجھ لو وہی سیدھا راستہ ہے۔ رسول کے بعد میں اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ تو بعد کی پیداوار ہے نا، بعد میں تو بہت سے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اصل دیکھو کہ رسول کے ساتھ ساتھ کون ہے، رسول نے کس کے لیے فرمایا ہے، الحق مالی وعلی المال حق، اے پروردگار حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، بس پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے۔ رسول نے یہ بھی فرمایا کہ علی کو ادھر موڑ دے جہاں جہاں حق جائے۔ اگر یہ فرماتے تو شاید مطلب کچھ اور ہوتا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے۔ پتہ چلا کہ جہاں جہاں علی پہنچیں گے وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں باطل ہوگا۔ حق کو تلاش کرنا ہے، صراط مستقیم کو تلاش کرنا ہے تو دیکھو علی کس کس جگہ پر نظر آتے ہیں، جہاں علی نظر آئے وہی صراط مستقیم ہے، وہی حق ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ سیدھا راستہ ہے، یقین وہ راستہ ہے کہ جو تمہیں جنت تک لے کر جائے گا۔ اور یقیناً پیغمبر نے وہ نشانیاں اپنی زندگی میں بتائیں۔ کیا جب رسول اسلام صحابہ کے درمیان حدیثیں بیان کرتے تھے تو کیا اکیلے ہوا کرتے تھے؟ اکیلے تو نہیں ہوتے تھے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، تمام لوگ بیٹھ کر حدیثوں کو سنتے تھے اور نقل کرتے تھے۔
یہی وجہ ہے نا، رات میں پیش کیا بیان کیا تھا کہ وہ حدیثیں ان سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی. بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک نقطے تک لے کر جانا چاہتا ہوں. جتنی روایتوں کو آپ سنیں گے پوری 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آخری مجمع تک میں پوری توجہ کو چاہتا ہوں کہ جتنی بھی روایتوں کو ہم لوگ دیکھیں گے، جو بھی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، ایک راوی سے دوسرے راوی، دوسرے راوی سے تیسرے راوی سے ہوتے ہوئے وہ راوی کا سلسلہ یا امام تک پہنچتا ہے یا رسول تک پہنچتا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یا رسول تک پہنچتا ہے یا امام تک پہنچتا ہے. دوسرے لفظوں میں بیان کروں، کسی بھی امام کو آپ نے یہ نہیں کہتے سنا ہوگا کہ مثال کے طور مولا علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے عمار سے حدیث کو نقل کیا ہے. امام حسن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے سلمان سے نقل کیا ہے. امام حسین نے کبھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں نے مقداد یا ابو ذر سے نقل کیا ہے. امام نے صحابہ سے نقل نہیں کیا ہے، صحابہ نے اماموں سے نقل کر کے اس بات کی سند دی ہے کہ اگر سلسلہ روایت بھی درست کرنا چاہتے ہو تو امام تک پہنچنا ہوگا. روایتیں امام تک نہ پہنچے تو ہدایت نہیں پہنچا سکتی. یہ ہدایت اگر امام تک نہ پہنچے تو کیسے ہدایت ملے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کسی امام نے کسی صحابی سے نقل نہیں فرمایا بلکہ صحابیوں نے امام سے نقل فرمایا. کبھی اس پہ غور کریے گا، تصور کریے گا، بہت بڑی بات ہے کہ اماموں نے صحابہ سے نقل نہیں بنتے کہ امام ہوتا ہے، صحابی ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم صحابی کا احترام کرتے، ان کا از دل احترام کرتے، لیکن امام ہے، صحابی ہوا کرتا ہے. ہاں کوئی سلمان صفت ہو تو ہم اس کا ممبر سے نام لیتے ہیں، کوئی مسلم صفت بنے تو صحیح ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی مقداد بنے تو صحیح ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی ابو ذر بن کے تو دکھائے. ابو ذر جیسا سچا انشاءاللہ میں بیان کروں گا آگے آئندہ مجلس میں. ابو ذر جیسا صحابی کیسا جلیل القدر صحابی ہے. پیغمبر اسلام جب حدیث بیان کر رہے تو وہاں پہ صحابہ موجود ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام موجود ہیں، سبھی لوگ موجود رہتے تھے. اسی میں آپ کے سب سے بہترین راوی جنہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے. کس نے اس کا یہ نام سنا تھا اس سے پہلے بتائیے؟ ہاتھ خالی اٹھا رہے تاکہ مجھے پتا چلے. ماشاءاللہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. مجلسوں کا یہی فائدہ ہونا چاہیے. اگر ایک راوی کا نام بھی ہم نے ان کی تھوڑی بہت بھی ہسٹری کو یاد کر دیا تو یہی ہمارے معاشر ہے، یہی ہماری مجلس سے ہماری مجلس ہے، ہمیں کچھ تو پتا چلے. جابر ابن عبداللہ الانصاری کون ہے؟ آپ کو میں بیان کر دوں صرف 2-3 چیزیں ان کے بارے میں. جابر ابن عبداللہ الانصاری سلسلہ صحابیت کے آخری صحابی، ان کے بعد کوئی صحابی نہیں، صحابی رسول کوئی نہیں، یہ آخری صحابی ہیں. پوری ذمہ داری سے بیان کرتا ہوں یہاں پر کہ آخری صحابی، ان کے بعد کوئی صحابی نہیں. کوئی اگر صحابی ہو تو دکھا دیجیے گا مجھے. کوئی صحابی نہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں، آخری صحابی ہیں، اور یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی سب سے پہلے زیارت کی. یعنی امام حسین کے روضے کی سب سے پہلے، امام حسین کے قبر کی سب سے پہلے زیارت کی، اور سب سے پہلے زائر قبر حسین جابر ابن عبداللہ الانصاری. تصور کریں کتنی بڑی منزلت ہے. جابر ابن عبداللہ الانصاری کا زمانہ پیغمبر کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. پیغمبر کا زمانہ دیکھا، مولا کائنات کا زمانہ دیکھا، امام حسن کا زمانہ دیکھا، امام حسین کا زمانہ دیکھا، چوتھے امام کا زمانہ دیکھا، اور 5ویں امام کے زمانے تک آتے ہیں. یعنی 5 امامتوں کو دیکھا ہے اور ایک نبوت کو دیکھا ہے. اس کا مطلب سمجھیں آپ کہ پہلے محمد کی بھی زیارت کی ہے، اللہ اکبر، دوسرے محمد کی بھی زیارت کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا، مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ آخری نبی کی زیارت کیا، یعنی 1,24,000 انبیاء کی زیارت کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ جابر ابن عبداللہ الانصاری ہے. اور اس کے بعد سلسلہ امامت میں اگر تمام اماموں کی اگر کسی کو معرفت حاصل ہے تو وہ جابر ابن عبداللہ الانصاری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد والے. اب تو بات نکلی ہے تو بیان کرتا چلوں تاکہ
میرے دوستوں میرے بچوں کو معلوم پڑے. جابر بن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا اے جابر تمہیں ایک اور محمد سے ملاقات کرنا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر کا ایک جملہ ہے. کبھی کبھی ترجمہ کرنے میں ٹرانسلیٹ کرنے میں ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا, یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں میرے ایک اور بیٹے کو دیکھنا ہے, میرے ایک بیٹے سے ملاقات کرنا. نہیں, پیغمبر نے فرمایا اے جابر تمہیں ایک اور محمد کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا, اس سے ملاقات کرنا ہوگا. پتہ چلا پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے کہ محمد کے بعد جو محمد آئے وہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی وہ بہو. اور پھر جابر سے فرمایا کہ جابر اس کا چہرہ میرے چہرے کی طرح ہوگا. دیکھو پوری نشانی بتا رہے ہیں. اچھا اس زمانے میں کیمرہ کا تو تھا نہیں کہ فوٹو میرا کھینچتے تھے جابر کہ دیکھیں گے ملا کر دیکھیں گے. نہیں, رسول نے فرمایا دیکھو جابر میرے چہرے کی طرح اس کا چہرہ ہوگا, میری سیرت کی طرح سے اس کی سیرت ہوگی, میری گفتار کی طرح سے اس کی گفتار ہوگی, میری رفتار کی طرح سے اس کی رفتار ہوگی. جب اس کی خدمت میں پہنچنا تو میرا سلام عرض کرنا. اللہ اکبر. یعنی کہ جابر صرف صحابی نہیں ہے, امین پیغمبر و امین امامت بھی ہے. امانت دار پیغمبر, امانت دار امامت ہے کہ جو اس امانت کو لے کر امام تک پہنچے. بڑی جلدی بات کو بیان کرتا چلو. امام پانچویں امام کے زمانے تک جناب جابر بن عبداللہ الانصاری, اور جناب جابر پہلے امام کا زمانہ گزرا, سلام پہنچایا, دوسرے امام کا زمانہ گزرا ہے, سلام کرتے رہے, تیسرے امام کا دور دیکھا, چوتھے امام کا, پانچویں امام کے جب دور میں آئے تو ایک راستے سے گزر رہے ہیں, گزر ہو رہا ہے جناب جابر کا. دیکھا سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ, ننھا سا بچہ آ رہا. ایک مرتبہ جابر نے چہرے کو دیکھا, کہا یہ تو جمال محمد جھلک رہا ہے. اللہ اکبر. یہ تو چہرے سے جمال محمد جھلک رہا ہے, یہ نور محمد ساطع ہو رہا ہے. کچھ قدم آگے بڑھے, بڑھنے کے بعد کہا بیٹا ذرا میرے قریب تو آ جاؤ. ایک مرتبہ جب وہ قریب, بیٹا بچہ جب قریب آنے لگا, جناب جابر بن عبداللہ الانصاری نے چہرے سے لے کر پیر تک دیکھنا شروع کیا. اب انہوں نے اندازہ لگایا اس کی رفتار بھی پیغمبر کی رفتار جیسی ہے. اللہ اکبر. اس کی رفتار بھی پیغمبر کی رفتار جیسی ہے, اس کا چہرہ بھی پیغمبر کے چہرے سے مشابہ ہے. قریب آنے کے بعد کہا بیٹا ذرا کچھ کلام تو کرو تاکہ پتہ تو چلے کہ تمہاری گفتار بھی نبی کی گفتار کی طرح ہے. ابھی جابر کچھ کہہ ہی رہے تھے کہ بچے نے بڑھ کر کہا اے میرے جد کے, اے میرے نانا کے صحابی, ارے اس امانت کو پہنچاتا کیوں نہیں ہے, دیر کیوں کر رہا ہے. ایک مرتبہ جابر نے کہا کہ بیٹا تم کو رسول نے سلام کہا ہے. جیسے ہی سلام کو سنا جواب دیا. پر بڑی توجہ چاہتا ہوں, یہ وہ جابر ہے کہ جب جابر بن عبداللہ الانصاری ہمیشہ امام باقر الاسلام کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, کوئی وقت اپنے ساتھ ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں, ہمیشہ ساتھ میں رہ رہے ہیں. لوگوں نے آپ سے طنز کرنا شروع کیا, کہا کہ جابر تم اتنے بزرگ ہو. اچھا کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ جناب جابر جوان ہوں گے پانچویں امام کے زمانے میں؟ ظاہر سی بات ہے کمر خمیدہ ہوگی, بال داڑھی کے بال جو سفید ہو گئے ہوں گے, سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہوں گے, ہاتھ میں عصا ہوگا. ان کا حالت کیا تھا؟ امام باقر کا بچپنا ہے, امام آگے آگے چلتے ہیں, یہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. کہ جابر اتنی بزرگی میں, اتنے بڑھاپے میں بچے کے پیچھے پیچھے چل, شرم نہیں آتی تمہیں؟ جابر نے رک کر ایک تاریخی جملہ کہا, شرم تمہیں کرنا چاہیے, میری بزرگی بچی ہوئی ہے ان کے احترام کی وجہ سے. بزرگوں کو بزرگی کو بچانا ہے تو امامت کا عرفان حاصل کرنا ہوگا. امامت کا عرفان نہ حاصل رہے تو وہ تاریخ کا کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو, وہ لعنت اللہ لکھا جائے گا, رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی جناب جابر ساتھ ساتھ رہتے ہیں. پانچویں امام کا دور ہے. اچھا جو بات نکل آئی پانچویں امام کی تبرکن ایک دو چیز درس کروں. آپ ہی کے زمانے میں ایک بادشاہ ہے عمر ابن عبد العزیز.
عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کی جو بادشاہت کا سلسلہ اس سلسلے کا بادشاہ ہے. میں نے اس سے پہلے مجلس میں بنی امیہ اور بنی عباس کے سلسلے میں تھوڑا بہت بیان کیا تھا کہ بنی عباس کا سلسلہ کہاں سے، بنی امیہ کا سلسلہ کہاں سے. یہ بنی امیہ کے سلسلے کا ایک بادشاہ ہے. کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز. اس کا ایک مرتبہ مدینے آنا ہوا. مدینے آتا ہے اور مدینے آنے کے بعد اس نے اعلان کیا. سنو میرے دوستوں غور سے. اس نے اعلان کیا. اچھا، اس کے اعلان کرنے سے پہلے امام باقر کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ میرے بچوں کو پتا چلے. امام باقر ہیں کون؟ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام ہیں. آپ کے بابا کا نام کیا؟ بابا کون ہے آپ کے؟ امام سجاد علیہ السلام. آپ کی والدہ گرامی کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہے. یعنی کہ اگر آپ سلسلہ دیکھیں گے تو ادھر دادیال کا سلسلہ، ادھر نانیال کا سلسلہ. دادیال کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دادا آپ کے امام حسین ہوتے ہیں. نانیال کے اعتبار سے دیکھیں گے تو نانا آپ کے امام حسن ہوتے ہیں. ادھر سے بھی سلسلہ امامت کو جاتا ہے، ادھر سے بھی سلسلہ امامت کا جاتا ہے. دونوں بیٹے فرزند ہیں فاطمہ زہرا کے. اللہ اکبر، کاش میں بات کو پہنچا لے جاؤں. دونوں بیٹے فرزند ہیں فاطمہ زہرا کے. اور واحد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ ہے کہ جو باغ فدق کی مالک ہیں، وارث ہیں. کسی کو شک ہے اس میں؟ باغ فدق کی مالک کون ہے، وارث کون ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا ہے. اب اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو امام باقر علیہ السلام ددیال کی طرف سے بھی فدق کے وارث ہیں. اللہ اکبر. ننیال کی طرف سے بھی فدق کے وارث ہیں. یعنی اگر کسی کو پورا کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے تو وہ امام باقر علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. کوئی کسی کو کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے. اب ذرا تصور کریں، اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز مدینے میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ جس کا بھی جو میری حکومت کا اگر کوئی حق ہو تو آ کر مجھ سے لے سکتا ہے. بہت بڑا اعلان تھا کہ اگر کسی کا میری حکومت پر کوئی حق بنتا ہے تو وہ مجھ سے آ کر طلب کرے، میں اسے دے دوں گا. ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے اعلان کیا. اب یہاں پہ دو سچویشن ہے. اگر امام محمد باقر علیہ السلام مطالبہ فدق نہیں کرتے ہیں تو لوگ تو یہ کہیں گے نا حق ہوتا تو مانگتے ضرور. سمجھ رہے نا بات کو؟ اگر حق ہو، اس نے تو اعلان کہہ دیا نا، سب سے اعلان کر دیا ہے جس کا بھی حق ہو. اس میں امام بھی شامل ہے، سب شامل ہے مدینے میں. اب اگر امام مطالبہ حق کرتے ہیں ہر کوئی کرے گا، کہے گا. اگر نہیں کرتے تو کیا کہے گا کہ اگر حق ہوتا تو امام اس کو طلب کرتے، اور اگر نہیں طلب کرتے اور اگر طلب کر لے رہے ہیں امام تو بھی ایک مشکل ہے. طلب کرتے تو ہر کوئی کہے گا دیکھو ان کے بابا نے تو مطالبہ کیا نہیں، ان کے دادا نے بھی کوئی زیادہ زور دیا نہیں، اور ان کو پورے اپنے حق کی پڑی ہوئی، یعنی یہ لالچ میں ہیں، حکومت چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، دونوں طرف سے. لیکن امام جو ہوتا ہے وہ حکمت سے کام لیتا ہے. اللہ اکبر. امام جو ہوتا ہے حکیم الامت ہوا کرتا ہے. امام نے حکمت سے کام لیا. بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلایا، آپ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں. بادشاہ آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے اور احترام کرتا ہے. سارے درباری کھڑے ہو کر آپ کا احترام کرتے ہیں. اس نے بغل میں آ کر امام کو بیٹھنے کی جگہ دی، اپنے بغل میں امام کو بٹھاتا ہے، احترام کرتا ہے. اللہ اکبر. امام اگر مطالبہ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. امام اگر کچھ کہیں تو یہ امامت کی شان کے خلاف ہے. لیکن خود عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ مولا اتنی بڑی بزم ہے، ابن رسول اللہ اتنی بڑی بزم ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نصیحت فرما دیجئے. اللہ اکبر. کچھ نصیحت فرمائیے. امام کو موقع ملا، کہا کہ سن اگر نصیحت ہی چاہتا ہے تو 3 نصیحتیں تجھے میں کرتا ہوں. 3 نصیحتیں کرتا ہوں. پہلی نصیحت، اب چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا. 3 نصیحتیں کرتا ہوں. پہلی نصیحت یہ کہ جب خوشی میں ہو تو حلال اور حرام میں تمیز کو مت بھول جانا. سمجھے نہیں بات کو؟ جب خوشی کا عالم ہو، پتہ چلا جب ہمارے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے اسی وقت انسان حلال کو حرام کر دیتا ہے، حرام کو حلال کر
کر دیتا ہے. اب ہم اپنے یہاں کی شادیوں کو دیکھ لیں, کس طرح سے ہم مناتے ہیں شادی, کس طرح سے جشن مناتے ہیں. ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھ لے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم میں سے کوئی خدا نہ خواستہ عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہے, لیکن امام کا میسج سب کے لیے ہوتا ہے, پیغام سب کے لیے ہوتا ہے. ہم اپنے یہاں گھروں میں دیکھ لیں, جب بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے تو پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, حلال بھی ختم ہو جاتا ہے, حرام کا کوئی اعتبار نہیں, ساری چیزوں کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. ارے مولانا چھوڑیے تھوڑی دیر, ایک آدھ گھنٹہ جشن تو ہونا ہے, یہ ہمارا عالم ہوتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں خوشی کے عالم میں کیا کرنا ہے, حلال اور حرام کے میں تمیز ہے. دوسری نصیحت امام فرماتے ہیں, دوسری نصیحت یاد رکھ, جب غصے کے عالم میں رہے, کوئی بھی انسان جب غصے کے عالم میں ہو تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا, کیونکہ اگر تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا تم ہلاک ہو جاؤ گے. امام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غصے کے عالم میں انسان خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو جنون کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اب آپ معاشرے میں دیکھتے چلے جائیے, جو لوگ غصہ کرتے ہیں اور اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, کبھی قتل کرنے لگتے ہیں, کبھی گھروں کو جلاتے ہیں, کبھی اذیتیں پہنچاتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر غصے پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو وہ کسی بھی حد کو پار کر سکتا ہے. لہذا صبر کرنا سیکھو. صبر جو ہے تمہیں بہت سی برائیوں سے نجات دلائے گا. اور انشاءاللہ تیسری نصیحت امام کی, جس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور لطف بھی آئے گا انشاءاللہ. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا کوئی حقدار تمہارے سامنے آ جائے تو اس کا حق پہنچانے میں دیر مت لگانا. اللہ اکبر, نہیں پتا آپ تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے. اگر کسی چیز کا حقدار کوئی شخص تمہارے سامنے آ جائے, مطالبہ نہ کرے, آ کر کھڑا ہو جائے تو اس کا حق پہنچانے میں دیر مت کرنا. کسی کا 1000 غصب کر لیا ہے نا, ایڈ کیا ہے, تو اگر سامنے دکھ جائے تو اس کو پہلے واپس کر دو. زمین پر قبضہ کیا ہے تو اس کو دینے کی کوشش کرو. کسی کا حق مارا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو. جیسے ہی عمر ابن عبدالعزیز نے اس جملے کو سنا, وہ سمجھ گئے کہ امام کا مقصد کیا ہے, امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ کاغذ اور قلم لے کر آؤ. بڑی توجہ چاہتا ہوں ذرا, کاغذ اور قلم لے کر آؤ. غلام دوڑتا ہوا گیا, کاغذ اور قلم فوراً لا کر بادشاہ کے ہاتھوں میں دے دیا. یہاں پر ایک خلیفہ کاغذ اور قلم مانگ رہا تھا, رسول نہیں مانگ رہے تھے. خلیفہ کے مانگنے پہ کاغذ اور قلم فوراً دے دیا گیا. ادھر رسول تھے جو کاغذ اور قلم مانگ رہے تھے, سامنے کھڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ رسول بھی مجنون ہو گئے ہیں, ہذیان بک رہے ہیں, معاذ اللہ پاگل ہو گئے ہیں. میں کہوں گا ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. بل ہم ضلت سبیلہ کی منزل پر ہے, جو اپنے وقت کے نہ نبی کو پہچان سکے نہ رسول کو پہچان سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد اس نے کاغذ منگوایا اور اس پر ایک جملہ لکھا, ایک جملہ اس پر لکھا, بڑا حسین جملہ. وہ لکھتا کہ آج میں, بڑی غور سے سنیے گا, یاد کریے جملے, آج میں عمر ابن عبدالعزیز امام محمد باقر کو ان کی جد ماجدہ کا حق یعنی فدق جو کہ ظلم کے ذریعے چھینا گیا تھا واپس کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک مہر لگا دی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں کوئی عادل نہیں تھا, لوگ ظالم تھے. ظلم کے ذریعے سے باب فدق کو چھینا گیا ہے, لیا نہیں گیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے بتایا ہے فاطمہ کا حق کسی نے مانگ کے نہیں لیا تھا بلکہ لوگوں نے چھینا تھا. چھیننے والے ظالم تھے, ظالم پر خدا کی تا قیامت لعنت ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزو, آج کی گفتگو بس یہی تک. صحابی لیکن پھر بھی صحابی ہوتا ہے اور امام ہوا کرتا ہے. کاش لوگوں نے
امامت کے عہدے کو سمجھا ہوتا تو انہیں صراط مستقیم سے بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ صراط مستقیم کو اور امامت کے جلوے کو بہت جلد پہچان لیتے. اور جن لوگوں نے اس نور کو پہچان لیا آج بھی وہ اسی راستے پر گامزن ہیں. بس صحابی ہوتا ہے امام، لیکن وہ صحابی کہ جو امام کے قدموں میں اپنے سر رکھ دے اس کا مرتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے. آج 3 محرم گزرنی تقریباً عزا خانے سجے ہوئے ہیں. کیسے ذکر کروں حسین کربلا کے میدان میں کیسی کیسی قربانیاں پیش کرنے آئے تھے، کیسے کیسے انصار تھے، کیسے کیسے اقربا تھے، کیسے کیسے دوست تھے حسین کے، کیسے کیسے چاہنے والے. کوئی یابس کی شکل ہے، کوئی حبیب حمدانی کی شکل ہے، کوئی شبیب کی شکل میں ہے، کوئی شوزت کی شکل میں ہے، کوئی اسلم کی شکل میں ہے، کوئی مسلم ابن اوسجا کی شکل میں ہے. لیکن ہاں حسین کو کسی اور کا انتظار تھا. آزادارو سمجھے ایک اور ہے جس کے سبب حسین نے شاید ایک شب کی مہلت مانگی. کون؟ جسے حسین نے حر علیہ السلام بنا دیا. جانتے ہو ایک جملہ عرض کروں آزادارو، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. حر میں اور پسر سعد میں فرق کیا تھا؟ کبھی تاریخ کو پڑھیے گا، وقت زیادہ ہو گیا. حر میں اور عمر ابن سعد میں فرق کیا تھا جسے لوگ پسر سعد کہتے ہیں؟ حر بھی اسی لشکر میں تھا جس میں پسر سعد تھا. ایک لشکر کی کمان حر کے ہاتھ میں تھی، ایک لشکر کی کمان پسر سعد کے ہاتھ میں تھی. حر بھی کوفے کا بہت بڑا شجاع تھا، بہت بڑا تلوار کا دھنی تھا. پسر سعد بھی بہت بڑا شجاع تھا، بہت بڑا تلوار کا دھنی. حر عالم وقت تھا، قرآن کا حافظ تھا. پسر سعد بھی قرآن کا حافظ تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، ایک متدین شخص مانا جاتا تھا جس پہ حکومت اعتبار کرتی. تصور کریں کس مقام پر. لیکن دونوں فرق کیا ہے؟ دونوں نے ایک شب کی مہلت مانگی. جب ابن زیاد نے پسر سعد کو کوفے میں طلب کیا ہے تو کہا تجھے کربلا حسین کو قتل کرنے جانا ہوگا. اس نے کہا مجھے رات بھر سوچنے دو. اور ادھر جناب حر علیہ السلام ہے کہ رات میں جب کھانے پر غلام نے بلایا اور بیٹے کو ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھتے، کہا بیٹا مجھے کھانے کی چاہت نہیں ہے، بچوں کی آتش کی صدا آ رہی، رات پر مجھے سوچ. ایک نے سوچ کر جنت کو پا لیا، ایک نے سوچنے کے بعد بھی جہنم کو سینے سے لگا دیا. یہ فرق ہے. ایک نے امامت کو پہچان لیا، ایک امامت کی معرفت نہیں رکھتا تھا. دونوں شخصیتیں کربلا کے میدان میں مقابل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کبھی انشاءاللہ میں موقع ملا تو بیان کروں گا. لیکن ہاں عزیزوں، روایت میں نے یہی دیکھا کہ جب شب عاشور آئی، ایک مرتبہ حر ہے، غلام آ کر کہتا آقا میں نے دسترخوان چن دیا ہے، آئیے دسترخوان پر چلے، خیمے میں چلے. حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ایک غلام کا ہاتھ پکڑا، زمین سے اٹھ کر خیمے تک آئے، دسترخوان پر بیٹھے. دیکھا وہ غلام سے پوچھا کہ اے غلام تو نے پانی کا بھی انتظام کیا ہے؟ غلام نے کہا آقا کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے لیے پانی کا انتظام نہ کروں، میں نے آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہے. عزیزانو سنو گے، ایک مرتبہ حر کی آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹا کہتا ہے بابا میں آج الگ آپ میں بہت بدلاؤ دیکھ رہا ہوں، آپ میں بہت بدلاؤ تصور کر رہا ہوں. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حر نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، غلام کا ہاتھ پکڑا، لے کر خیمے سے باہر نکلے. ہاں ایک آواز کہیں دور سے آ رہی تھی، الاداش الاداش الاداش. حر نے فوراً بیٹے سے کہا
بیٹا یہ کیا ہے جو آواز آ رہی ہے؟ حضرت سنو گے، علی ابن حر کہتے بابا یہ حسین کے بچے پیاس سے بلک رہے، اے بابا پیاس سے بلک رہے۔ ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا بیٹا ارے میں کیسے پانی پیوں، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک مرتبہ بیٹا کہتا بابا پھر دیر کس بات کی ہے، چلے حسین کے قدموں میں چلتے ہیں، ہاں ان سے معافی مانگتے ہیں۔ عزادارو بیٹا ایسا تو ہو کہ جس کے دل میں احساس ہو امام کی نصرت کا، پرورش ایسی کرو عزادارو بچوں کی تاکہ امام کے دل میں محبت پیدا ہو۔ علی ابن حر نے فوراً کہا تو ایک مرتبہ حر جواب دیتے نہیں بیٹا، رات کے اندھیرے میں کوئی شجاع نہیں جاتا ہے، میں بہادر ہوں، میں عرب کا شجاع مانا جاتا ہوں، اگر میں رات میں چلا گیا نا تو لوگ یہی کہیں گے کہ حر ڈر کے رات میں چلا گیا تھا، اب اس سفیدی صبح نمودار ہو جانے دو۔ لو عزادارو صبح نمودار ہوئی، ادھر پہ سر ساتھ اپنے فوجیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ مشورے کر رہا تھا کہ کون پہلا تیر چلائے گا، کون خیموں پر حملہ کرے گا، کون بچوں کو مارے گا، کون چادروں کو چھینے گا، کون حسین پر حملہ کرے گا، کون علی اکبر پر نیزہ چلائے گا۔ سن لو عزادارو اس طرح بھی مسائل سنے جاتے ہیں، میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو ایک مرتبہ خود جیسی قریب جاتا ہے نا تو بسر ساتھ کہتا ہے اچھا ہوا تم آ گئے، تمہارا ہم انتظار کر رہے تھے، جنگ کے لیے تیار ہونا۔ اور کا جواب سنو گے عزادارو؟ اور کہتا ہاں میں جنگ کے لیے تو تیار ہوں، تاکہ اگر تم نہیں لڑو گے تو پھر کون لڑے گا؟ اور کہتے ہاں میں تو ضرور جنگ لڑوں گا، لیکن ہاں تیرے ساتھ نہیں، میں اپنے آقا حسین کے ساتھ تیرے مقابلے میں کھڑا رہوں گا۔ ایک مرتبہ پیسر ساتھ بکھر جاتا ہے، ذرا تصور کرو دشمنوں کا نرغہ ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں شمشیر ہو، سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر اور یہ اتنی جرأت کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہم تیرے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں جا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے نا عزادارو حسین نے پڑھ کر اپنی آغوش میں لیا، اے حر تو آ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو ایک مطلب کہتا ہے میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، ایک طرف مجھے جنت نظر آ رہی ہے، ایک طرف جہنم نظر آ رہی، میں جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتا ہوں، میں جنت کو حسین کے پاس دیکھ رہا ہوں۔ لو عزادارو میں نے مختصر کر دیا لیکن مسائل میں کمی نہ کروں گا عزادارو کو۔ ہاں ایک مہمان کا مسائل ہے، مہمان کا غم منا رہے ہو نا، آپ کے مہمان کا مہمان ہے وہ۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو۔ ایک مرتبہ حر چلے، تھوڑی دور چلے تھے نا، حر نے اپنے رہبار کو روکا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بیٹا میں حسین کا خطاکار ہوں یا نہیں؟ کہا بابا آپ خطاکار ہیں۔ کہا میں مجرم ہوں کہ نہیں؟ کہا بابا ہم سب مجرم ہیں۔ کہا پھر میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اس طرح لے چلو جیسے کسی مجرم کو کھیلتے ہوئے لے کر چلتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر نہ بڑھے تھے کہ بیٹے نے ایک نعرہ تکبیر بلند کی۔ باپ پوچھتا ہے اے بیٹا یہ نعرہ تکبیر کیوں ہے؟ ارے علی ابن حر کہتے بابا غضب ہو گیا، ابن فضل عباس علی اکبر ہمارے استقبال کو رو یہی بیٹا ہے رو، لیکن آپ کو اس لیے پیدا کیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی عزادارو، ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے پھر تکبیر بلند کی اور کہا بیٹا اب کیسی تکبیر ہے؟ سنو گے عزادارو؟ علی ابن حر کہتا بابا خدا کا حسین آلے۔ عزادارو ابھی آقا کا نام سننا تھا نا عزادارو، ایک مرتبہ حر نے خود کو زین سے زمین پر گرایا، گھٹنیوں چلتا ہوا حسین کے قدموں پر آ کر نبڑ گیا۔ حسین نے شانوں کو پکڑا، زمین سے اٹھایا،
जज़ाकुम जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ादारों आए हो, तुम आ गए। लेकिन अज़ादारों अपने घरों में देखा एक दस्तूर होता है। दस्तूर क्या होता है, जब कोई बाहर से मेहमान आता है तो छोटे छोटे घर के बच्चे होते हैं, एक एक करके आते हैं। चचा सलाम हो, मामा सलाम हो, भैया सलाम हो, आप पर सलाम हो। बच्चे आते हैं ना अज़ादारों। हमने रवायत में देखा हुसैन कुछ देर के लिए खैमे से बाहर निकले और फिर खैमे में आए। जैसे ही खैमे में आकर बैठे जहां हुर बैठे हुए थे, अब बच्चे एक एक करके आते हैं। ऐ हुर तुम पर सलाम, ऐ हुर तुम पर सलाम, सकीना बड़ी हुर तुम पर सलाम। किसी बच्चे के लब पर अलातश की शिकायत न थी, कहे हो तुम्हारी वजह से आज हम प्यासे हैं। देखो ये अहले बैत का घराना है अज़ादारों, बर्दाश्त कर लेना, सुन लेना अज़ादारों। किसी बच्चे ने शिकायत नहीं की। एक मसला हो दिल से तो मजबूर है ना अज़ादारों, दिल ही दिल में पछता रहा है ना कि मेरी वजह से बच्चे प्यासे हैं, मैं ही तो कैद करके लेकर आया हूँ। दिल ही दिल में घबरा रहा है। एक मतलब आका के सामने हाथों में जोड़ के कहता है, आका अब मैं ज्यादा देर नहीं रह सकूंगा, मुझे इजाजत दे दो। मैंने रवायत में पढ़ा है कि इमाम हुसैन जितना हुर को विदा करते वक्त रोए हैं, किसी पर आंसू न बहाया। नहीं पता वजह क्या थी, शायद एक वजह ये रही हो कि पहला मेहमान ऐसा आया है जिसे पानी भी न पिला। हाय हाय हाय, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक मतवा जैसे हुए बढ़ना चाहते हैं, बेटा आगे बढ़ा, नहीं बाबा आप कैसे जा सकते हैं। गुलाम आगे बढ़ा, आका आपके होते हुए मैं, आप लोग कैसे जा सकते हैं, मैं जाऊंगा पहले। हाँ रवायत मिलती है कि पहले गुलाम गया, शहीद हुआ। एक मतवा का बेटा आता है, आका से इजाजत मांगता है कि मौला मुझे जाने दो। हुसैन कहते नहीं अली इब्ने हुर, मैं तुम्हें जाने न दूंगा। यहाँ अज़ादारों ये भी एक लायक तस्लीम बात है, हुर के बेटे का नाम भी अली था, हुसैन के बेटे का नाम भी अली अकबर। अज़ादारों कितनी मुशाबिहत है। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, ऐ हुर कहीं बूढ़े बाप के सामने बेटा भी मरने की इजाजत मांगना है। अज़ादारों मैं कुछ नहीं जानता, बस हुर ने एक मर्तबा अली अकबर का चेहरा पढ़ा, कहा मौला ये अली अकबर का वास्ता, रो अज़ादारों अली अकबर का सदका, अली अकबर का वास्ता मेरे लाल को जाने दो। अज़ादारों एक मर्तबा हुर के बेटे को इजाजत तो मिल गई। लो अली इब्ने हुर जंग में जाते हैं। वो जंग की है कि अहले मकातिल कहते हैं कि मैमना और मैसरा से फौजें टकरा रही थी। एक मर्तबा हुर ने देखा कि अली इब्ने हुर वापस आ रहे हैं। हाँ अज़ादारों हुर समझ गए कि अली इब्ने हुर क्यों आ रहे हैं। हुर तेज कदमों से दौड़ते हुए अपने लाल के पास पहुंचे। एक मर्तबा कहते बेटा कुछ पहले करने से पहले तसव्वुर कर लेना, कहीं सकीना न सुन ले। मुझे पता है तुझे प्यास लगी है ना, हम तो आज सुबह आए ना, ये बच्चे सातवें मोहल्ले से जा मेरे लाल जा। जारी हुई जंग कर मौलाए कायनात तुझे आबे कौसर से सैराब करेंगे। हाँ अज़ादारों मजलिस खत्म हो रही है, दुआएं मांग लेना। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा तमाम मोमिन के हक में दुआएं करें, तमाम लोगों की शफायाबी के लिए दुआ करें और के सबको शफा नसीब हो। हाँ अज़ादारों एक मकाफिर का बेटा जाता है। हाँ बड़ी कयामत की जंग की है अज़ादारों। हाँ तारीख मक्तल लिखती है कि कोई मुकाबला जब न कर सका, कोई मुकाबला न कर सका तो पीछे से छुपकर वार किया गया। एक नैज़ा अली इब्ने हुर को लगा। एक मर्तबा बेटा जमीन पर आता है, आवाज देता है, ऐ बाबा अदरिकनी, या बता अदरिकनी, ऐ बाबा मदद को आइए, मदद को आइए। और यहाँ से दौड़ते हुए चले। एक मर्तबा फौजी अश्किया का नरवा
ہے, بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں, اے علی کہاں ہو, اے علی کہاں ہو, علی کہاں ہو, کوئی آواز نہیں آتی ہے. فوجی اشکیا سے سوال کرتے ہیں, میرے بیٹے کو دیکھا ہے. ہر کوئی جب حور کو دیکھتا ہے نا تو کہے لگاتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, ہنسنے لگتا ہے. ایسی اثنا میں ایک مرتبہ حور اپنے لال کو تلاش کر ہی رہے تھے, ایک طرف سے آواز آئے, آؤ ادھر آ جا, تیرے لال کا ساتھ میرے زانوں پر ہے. ارے بڑے بڑے شاید کہا ہو اے مولا. ہائے ہائے جزاک ربکم خیر الجزا. عزادارو, خدا کسی بات کو وہ منظر نہ دکھائے, لیکن ہاں عزادارو تھوڑی دیر بعد اور بھی اجازت دے کر میدان کارزار میں آتے ہیں. پوری جنگ کو میں نے کو چھوڑ دیا عزادارو, نہیں پڑھ سکوں گا, ہمت نہیں ہے. ہاں عزادارو, لیکن اور نے وہ جنگ کی ہے, وہ جنگ کی ہے کہ پوری تاریخ اس سے مزین ہے. لوگ لکھتے ہیں اہل تاریخ کئی ہزار دشمنوں کو فنار کیا ہے. جب پسر ساتھ میں دیکھا نا کہ اب حر پر اختیار نہیں ہے, حر کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے نا عزادارو, ایک مرتبہ تیر بانوں کو بلایا, کہا تیروں کی بارش کرو, تیر برسنے لگے. ہاں عزادارو, لیکن حر ہے کہ جو جنگ پہ جنگ کیے جا رہے ہیں. ہاں عزادارو, کسی نے بڑھ کر ایک مرتبہ حر کی سواری کے پیٹ میں ایک وار کیا, گھوڑا زمین پر گرا اور زمین پر آئے. لیکن عزادارو, لوگوں نے شاید پیادہ جنگ نہ دیکھی تھی, حر کو اس میں بڑی مہارت تھی. اہل مکہ لکھتے ہیں پیدل جنگ کرتے ہوئے 1000 سے زیادہ دشمنوں کو فنار کیا. ہاں عزادارو, ادھر سے تیر چل رہے ہیں, ادھر سے تبر چل رہے ہیں. ایک ظالم نے دور سے سنسناتا ہوا تیر روانہ کیا. ایک مرتبہ وہ تیر حر کی پیشانی پر جا کر لگا. اب حر برداشت نہ کر سکے, ارے پیٹھ کے بل زمین پر گرے, آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عزادارو, جزاکم ربکم خیر الجزا. جو حسین دوڑتے ہوئے آ گئے. عزادارو, کچھ حر میں کچھ رمت باقی تھی, ہاں کچھ سانسیں چل رہی تھی. عزادارو, خون کو صاف کیا, ادھر خون صاف کرتے جا رہے ہیں. تیر کو پیشانی سے نکالا, دیکھا حر کچھ کہہ رہے ہیں, کان کو لبوں تک حسین لے کر گئے. دیکھا حر کہہ رہے تھے, مولا میں بڑی جلدی جنت میں جا رہا ہوں, اے مولا کوئی نشانی تو دے دے تاکہ وہ نشانی لے کر جنت میں جاؤ. ایک مرتبہ حسین نے اپنے جیب سے ایک رومال کو نکالا, پیشانی حر پر باندھا اور آواز دی, اے حر, میری ماں زہرا نے یہ رومال تیرے لیے بنایا تھا, جا دنیا میں بھی آزاد ہے. مرنے کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. يا الله يا الله يا الله, يا حميد يا محمود بحق محمد, يا عالم بحق علي, يا قاتل بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين الأتشار, وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. بارك ہمارے اس مختصر اور قلیل سی عبادت کو قبول فرما. خدایا, میں جو بھی پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عفو بدا فرما. خدایا, تجھے بھی
کہ جو لوگ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، جن لوگوں نے دواؤں کی سفارش کیا، ہر ایک کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو، ان کی ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا منتقم خون حسینی یوسف زہرا، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین